بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ مہربان کہتے ہیں کہ قدیم زمانے کے اندر مشرک بے جان بتوں کے پجاری تھے، ان سے صرف ایک سوال کہ یہ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر کیا یہ بت تھے، یا عزا، منات، لات، حبل جس کی مشرکین مکہ پوجتے تھے جس کو، یا کیا عیسیٰ اور مریم نعوذ باللہ یہ بت تھے، یا ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام کیا یہ بت تھے، کیا فرشتے بت تھے؟ تو میدان محشر کے اندر بت تو نہیں جا رہے ہوں گے نا، جن کو اللہ تعالیٰ آواز دے کے کہیں گے کہ مکانکم انتم و شرکاؤکم، اے مشرکین تم بھی رک جاؤ اور تمہارے شریک بھی ٹھہر جائیں۔ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، کیا یہ احبار اور رہبان، اس سے کیا مراد؟ احبار، رہبان، علماء اور درویش، کیا یہ بت ہیں من دون اللہ، اللہ کے سوا؟ تو یہ قرآن سے دلائل ہیں۔ بہرحال قرآن مجید کے اندر قوم عاد کا تذکرہ مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ اعراف میں، سورہ ہود میں، سورۃ مومنون میں، سورہ احقاف میں، سورۃ شعراء میں، سورۃ قمر، سورۃ الحاقہ اور سورۃ الذاریات میں۔ عاد کا زمانہ 2000 قبل مسیح مانا جاتا ہے۔ قرآن نے قوم عاد کو من بعد نوح کہہ کر قوم نوح کے خلفاء میں شمار کیا۔ یہ قوم بڑی خوشحال تھی اور جسمانی لحاظ سے اور قد و قامت کے لحاظ سے بھی بے مثال تھی۔ قرآن مجید نے اسے بیان کرتے ہوئے فرمایا، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا جو ارم میں سے تھے، یعنی عاد بن ارم، بڑے ستونوں والے، کہ ان جیسی چیز سارے شہروں میں نہیں بنائی گئی۔ ٹھیک ہے، شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ذات العماد سے مراد یہ ہے کہ بڑے بڑے ستون کھڑے کر کے ان پر بڑی بڑی اونچی عمارتیں بنایا کرتے تھے، یا مطلب یہ ہے کہ اکثر سیاحت میں رہتے اور اونچے ستونوں پر خیمے تان دیا کرتے تھے، یا مراد یہ ہے کہ ان کے قد اور جسم ایسے تھے جیسے ستون ہوں۔ قرآن مجید نے ان کی خوشحالی اور عیاشی کا ذکر بھی فرمایا، اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، کیا تم بناتے ہو ہر اونچی جگہ پر ایک نشان محض کھیل کود کے لیے، اور بناتے ہو کاریگریاں شاید تم دنیا میں ہمیشہ رہو گے۔ قوم عاد کے لوگ مختلف جگہوں پر اونچے اونچے مینارے بطور علامت عمارت بناتے اور بڑے تکلف کے ساتھ خوبصورت اور مضبوط گھر بناتے اور اس کی تعمیر میں بڑی کاریگریاں دکھاتے۔ یہ فضول مینار بنانے، مختلف چوکوں میں بطور یادگار عمارتیں بنانی، یہ فلاں چوک ہے یا فلاں چوک ہے، اور بڑے بڑے جناب اس کے اوپر بے انتہا اخراجات کرنے، یہ مینار فلاں کی یاد ہے، یہ فلاں کی یاد ہے۔ یہ سب جاہلیت کے تصورات ہیں، جہالت کے زمانے کے۔ قوم عاد ایسے کاموں کی شوقین تھی، تو قوم عاد کو اس وجہ سے اپنی طاقت اور قوت پر گھمنڈ تھا اور فخر تھا۔ جس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، جو عاد تھے وہ ناحق ملک میں غرور کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے زیادہ زور اور قوت میں اور کون ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی بعثت، اس کے اگلا سبق انشاءاللہ بیان کریں گے۔ قوم عاد کا تھوڑا سا تذکرہ، سیدنا ہود علیہ السلام کی تبلیغ اور قوم عاد کا جواب۔ تو اس کے اندر یہی توجہ طلب بات ہوتی ہے کہ انبیاء کس لیے آئے، انہوں نے کیا کام کیا، انہوں نے قوم سے کیا کہا، قوم کے پاس کس لیے آئے، اللہ کا کیا پیغام دیا، اور قوم نے کیا جواب دیا، یا قوم نے
اس پر کیا عمل دکھایا، مانا تو ان کے ساتھ کیا ہوا، اگر نہیں مانا تو ان کا کیا حشر ہوا۔ اس کے اندر سبق آموز باتیں یہی ہوتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ واقعات ذکر فرمائے انبیاء کے اور دوسری قوموں کے۔